حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کے ہاں کتنے سالوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے تو اس کو پتہ چلا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا سارا دکھ ان کو بتاؤں۔ اس غلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سرکار اتنے سال ہو گئے ہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ ہی کچھ کرم کر دیں، کچھ بتا دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ پاک خیر کرے گا۔ اس استغفر اللہ کی برکت سے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے غلام کے گھر تو اولاد نہیں ہوتی تھی، پھر آخر یہ کیسے ہوا؟ سب تو انہوں نے اس غلام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس غلام نے کہا کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظیفہ پوچھا تھا، انہوں نے مجھے استغفر اللہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا تو اللہ پاک نے میری سن لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت ہوئی کہ جہاں بڑی بڑی دعائیں نہ کام کر سکی وہاں اس وظیفے نے کام کر دیا۔ انہوں نے غلام سے کہا کہ تمہاری جب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھنا یہ وظیفہ کس جگہ لکھا ہے۔ جب اس غلام کی ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ وظیفہ کہاں لکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وظیفہ تو قرآن میں لکھا ہے، کیا تم نے سورۃ نوح علیہ السلام نہیں پڑھی؟ آیت 11۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں بیٹے دے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، مال دے گا اور نعمتیں نازل فرمائے گا وغیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ علم کے سمندر، 10 لاکھ حدیثوں کا ایک ہی حافظ ہے پوری دنیا میں اور وہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سفر میں کسی کام کے سلسلے میں روانہ ہوئے، راستے میں مسجد میں نماز ادا کی اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عشاء کی نماز تھی۔ جب وقت کافی ہو گیا تو مسجد کا دروازہ بند کرنے کی جس آدمی کی ڈیوٹی تھی اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہا کہ باہر چلو، مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ وہ کہتا نہیں باہر چلو۔ آخر وہ باہر آ گئے۔ یہاں وہ ایک تندور والے کے پاس اس کی اجازت سے گرم تندور کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے غور کیا کہ تندور والا آدمی جب بھی روٹی لگاتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اور جب روٹی نکالتا ہے تندور سے، تب بھی بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تم یہ عمل کب سے کر رہے ہو؟ اس تندور والے نے جواب دیا کہ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی دعا نہیں جو میری قبول نہ ہوئی ہو۔ اللہ نے سب دعائیں قبول کی ہیں، بس ایک دعا ہے جو رہتی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سفر بہت دور کا ہے، دور دراز ملک میں ایک عالم رہتا ہے، اس کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، بس اس سے ملنے کی خواہش ہے جو ابھی تک نہیں پوری ہوئی، باقی سب مجھے استغفر اللہ پڑھنے سے مل گیا ہے۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ اس سے ہر غم دور کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگ جائیں تو جو شخص استغفر اللہ پڑھتا ہوگا اس کو کچھ نقصان نہیں کرے گی۔ میں نے آپ تک بہت قیمتی تحفہ پہنچا دیا ہے، اب یہ آپ پر ہے۔ یوں ہی زندگی کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں آپ یا زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ ہر مسئلے کا حل یہ طریقہ عمل، وضو کر لیں، بہتر ہے، ثواب بھی زیادہ ملے گا اور دعا بھی جلدی قبول ہوگی۔ نہ بھی کرے تو خیر۔ پاکی یا ناپاک کی حالت کا کوئی مسئلہ نہیں، غسل فرض ہو تب بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ حیض کی حالت میں
حیض کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ پہلے سب سے کوئی ثابت درود پاک 200 بار پڑھیں، اس کے بعد کم از کم روزانہ 2000 سے 5000 اور 10000 کے درمیان تک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ زندگی سنور جائے گی۔ عمل کرنے والے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں سبحان اللہ لکھتے جائیں۔